بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی دوست, آپ سب کا شکریہ اینڈ ویری گڈ مارننگ. آج سب سے پہلے تو میں پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طرح COP27 میں کل جو ہم سب کے فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کافی عرصے سے جنہوں نے ایک مدعے کو اٹھایا, پاکستان کا کیس پوری دنیا میں انہوں نے اٹھایا, اور ان کی کاوشوں سے اور ان کی انتک محنتوں سے جس طرح کل COP27 میں جو کہ ایجنڈا میں بھی وہ چیز نہیں تھی اس کو اپروو کیا گیا کہ وہ ممالک جن میں جہاں پہ ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں اور جن ممالک کی وجہ سے جن کا کاربن یوز زیادہ ہے اور ان ممالک کو بھگتنا پڑ رہا ہے جن کا کاربن یوز بہت کم ہے. یہ ایک نہایت ہی اہم انٹرنیشنل مسئلہ تھا, اور جس طرح انہوں نے ہر پلیٹ فارم پہ فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب اس چیز کو اٹھایا اور یہ مسلسل ان کی جدوجہد چلتی رہی, میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان کا فائدہ ہوا لیکن ان تمام ممالک کا فائدہ ہوا جو ممالک اس کی زد میں آئے ہیں. میں ایک سیکنڈ کے لیے صرف آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہوں گا, وہ آپ کلپ دیکھیے گا. اگر کیمراز دکھا دیں اس کو تو بڑی مہربانی ہوگی جی. چلے بعد میں آپ کو دکھا دیں گے اس کو. ہاں, اور اس میں ایک ویڈیو بھی ہے, وہ ویڈیو بھی اگر آپ چلا دیں. اس میں آپ دیکھیں کہ وہ والی ویڈیو چلائیں جی. اچھا, اب مقصد یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان کے لیے ایک اچھی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے پاکستان کے لیے ایک خوشی کی بات ہے, اور تمام اور پوری دنیا کے لیے, دنیا کے مسلمانوں کے لیے, دنیا کے تمام ہر اس کنٹری کے لیے یہ خوشی کی بات تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو سیلاب زدگان کے لیے سندھ حکومت اس وقت کوشاں ہے, جس طرح آپ نے کہا تھا کہ کیبنٹ نے بھی فیصلہ کیا تھا, اور کیبنٹ کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ تمام کسانوں کو جو کہ ویٹ گندم کی پروکیورمنٹ گورنمنٹ ہمیشہ کرتی ہے, اس بار گورنمنٹ نے 4,000 روپے ایک سپورٹ پرائز رکھی ہے. اس 4,000 روپے سپورٹ پرائز کے بعد انشاءاللہ تعالی گندم کی جو ہے وہ پیداوار بہتر ہوگی اور پاکستان جو ہے وہ خود کفیل ہوگا. آج سے سندھ حکومت کی جانب سے تمام شہروں میں سندھ کے جہاں جہاں سیلاب کی زد میں لوگ آئے ہیں وہاں پہ سروے سٹارٹ ہو گیا ہے, اور وزیر اعلیٰ صاحب نے خصوصی طور پر ہدایتیں کی ہیں کہ فوری طور پر تمام ان کسانوں کو 5,000 روپے پر ایکڑ جو بھی گندم اگا رہے ہیں ان کو دیے جائیں گے. یہ ساری کاوشیں حکومت سندھ کی طرف سے جاری ہیں, گھروں کے لیے بھی کام جاری ہے. ایک طرف میں نے جس طرح کہا کہ ایک ملک کا فارن منسٹر جو کہ پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کا کیس لڑ رہا ہے, سیلاب متاثرین کا کیس لڑ رہا ہے, اور اس کے برعکس ایک سابق وزیر اعظم جو کہ پوری دنیا میں اس وقت
پاکستان کا نام خراب کر رہا ہے. جس کو لوگ معروف کرکٹر کے نام سے پوری دنیا جانتی تھی، آج اس شخص کو پوری دنیا ایک گھڑی چور کے نام سے جانتی ہے. پاکستان کے لیے یہ باعث بدنامی ہو رہی ہے پوری دنیا میں. وہ شخص جو کہ جلسوں میں کوشش کرتا ہے کہ اسلامی ٹچ دے، وہ شخص جو کہ جان بوجھ کر مذہب کا نام استعمال کر کے کوشش کرتا ہے کہ جی مجھے شاید میرا ووٹ بینک بڑھ جائے، اس شخص کو آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص کو آج پوری دنیا کس نام سے جانتی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جی ہم سب مسلمان ہیں، مذہب کا سب کو احترام ہے، لیکن کوئی شخص اتنا گر سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کی جہاں پہ تصویر نما ہو اس چیز کو بیچے. ہم سب کے لیے مذہبی جگہیں تمام اہم ہوتی ہیں، ہم سب کے لیے ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اس شخص نے جس کو دنیا میں اس گراف کمپنی نے ایک ہی واچ بنائی جس میں خانہ کعبہ کی تصویر تھی، اس گھڑی کو اس نے بیچنے کے لیے پہلے ان کا ایک پی ٹی آئی کے رہنما نے جس یو اے کی کمپنی سے رابطہ کیا کہ آپ اس کو ویب سائٹ پہ اس کی مارکیٹنگ کریں، وہ ایک اٹالین شخص تھا. یہ گھڑی کوئی اور بھی خرید سکتا تھا، جس نے مارکیٹنگ کی وہ اٹالین شخص تھا، اور یہ گھڑی کسی مذہب کا شخص بھی خرید سکتا تھا. لیکن خانہ کعبہ کی جہاں تصویر ہو اس کو اگر بیچ دینا، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. ایک تو یہ شخص دوبارہ کبھی وزیر اعظم نہیں بنے گا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کل کو یہ وزیر اعظم کبھی بن بھی جائے تو کسی دنیا میں جب جائے گا تو اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ اس کو کوئی تحفے دیں گے یا بولیں گے یار تحفے جتنے کا تحفہ اس کے 20% اس کو یا 30% اس کو دے دو کیش، اور بولیں گے چاہ بھائی تو اسی میں خوش رہے. مطلب یہ اس نے ایک نہایت ہی گری ہوئی حرکت کی ہے. اور توشہ خانہ کے قانون بھی یہ کہتا ہے کہ یا تو آپ وہ توشہ خانہ میں رہنے دیں، 30,000 روپے سے کم کی چیز ہے تو اس کو آپ فری میں رکھ لیں، اور 30,000 سے اوپر کی چیز ہے تو آپ اس کو صرف اس شرط پہ لے سکتے ہیں کہ اس کو آپ اپنے استعمال میں لائیں گے. یہ نہیں کہتا کہ جی آپ 20%، 30% یا 50% دے کے آپ دوبارہ مارکیٹ میں بیچ دیں گے. توشہ خانہ کے قوانین کی بھی اس کی جو ہے اسے وائلیشن کی ہے. یہ شخص اس وقت پاکستان میں بدنامی کا باعث بن رہا ہے. اور کل پرسوں بھی میں اس کی باتیں سن رہا تھا، ہر چیز سے یو ٹرن، ہر چیز سے یو ٹرن. اس وقت پی ٹی آئی کے ورکر بیچارے سوچ رہے ہوں گے، معصوم لوگ، معصوم وہ نوجوان جن کو اس نے ہمیشہ غلط باتیں سکھائی ہیں، کہ ہم کس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اس کی کس بات پہ یقین کریں. پہلے اس نے کہا کہ جی میری حکومت گیری وہ بیرون ملک کی سازش تھی، پھر آپ نے دیکھ لیا کہ سازش سے یہ پیچھے ہٹ گیا. پھر اس نے کہا کہ جی ادارے میری حکومت گرانے کے پیچھے تھے. پرسوں کہ اگر آپ پیچھے نہ بھی تھے تو آپ کم از کم لوگوں کو روک تو سکتے تھے. بھائی کس قانون کے تحت تم کہہ رہے ہو؟ جب آپ اسمبلی کے رکن بنتے ہو، وفاقی وزیر بنتے ہو، صوبائی وزیر بنتے ہو، وزیر اعظم بنتے ہو، تو آپ ایک اوتھ اٹھاتے ہو. اس اوتھ میں آپ کہتے ہو کہ جی میں آئین اور قانون کی پاسداری کروں گا. آپ نے کس قانون کے تحت یہ پرسوں جملہ کہا کہ آپ ان کو روک تو سکتے تھے؟ ایک الیکٹڈ اسمبلی موجود ہے، وہاں پہ میجورٹی اس وقت کچھ پارٹیوں کے پاس ہیں. ان پولیٹیکل پارٹیز میں اگر کسی کو بھی وزیر اعظم بنا دیں وہ ان کا آئینی حق ہے. آپ کس طرح اداروں کو کہہ رہے ہو کہ آپ ان کو روک تو سکتے تھے؟ آپ ہوتے کون ہو یہ کہنے والے؟ اور کس قانون کے تحت کہہ رہے ہو؟ آپ کس آئین کی شق کے تحت آپ نے جملہ کہا؟ اس ملک کی عدالتوں کو، اس ملک کے قانون کو متحرک ہونا چاہیے. ایک شخص کھلے عام اداروں کو غیر آئینی، غیر قانونی کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے.
ایک شخص کھلے عام اداروں کو فرما رہا ہے کہ آپ کو تو پتا تھا ان کے سارے پیپر آپ کے پاس پڑے ہوئے تو آپ ان کو روکتے. کس قانون کے تحت آپ کہہ رہے ہو عمران خان؟ یہ جس سے پہلے بھی اس نے آئین کی دھجیاں اڑائیں, قانون کی دھجیاں اڑائیں. جب اسمبلی ڈیزالو کی وہ بھی غیر آئینی غیر قانونی کام تھا, اور اب بھی یہ جو بات اس نے کہی یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہے. میں اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اور تمام اعلیٰ عدالتوں سے کہ اس کی اس غیر آئینی بات کا فی الفور نوٹس لیا جائے, اس کا سو موٹو نوٹس لینا چاہیے اور اس کو عدالت کے کٹہرے میں بلانا چاہیے, اور اس کے دماغ میں جو فطور ہے, جو غیر آئینی کام یہ مسلسل کرتا ہوا آ رہا ہے, آئین کی دھجیاں اڑا رہا ہے, قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے, اس شخص کو قانون کے دائرے میں رہ کر اس کا وہ احتساب ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 6 کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جس طرح سے اسمبلیاں توڑی جعلی لیٹر پہ جو کہ جس کا وجود بھی نہیں تھا, پھر یہ اداروں پہ الزام لگاتا رہا کہ جی انہوں نے اس کے خلاف کیا, اور پھر اس نے اور بھی الزام لگایا. اس نے کہا جی مجھ پہ ایک حملہ ہوا ہے, وہ حملہ جس میں پتہ نہیں کتنی گولیاں چلی ہیں, اور کمانڈو جو ہمارا تیار ہے سپرمین, اس پہ بھی اس نے پرائم منسٹر کا, انٹیریئر منسٹر کا اور اداروں کے نام لیے. اور کل آپ نے سنا ہوگا پرویز الہی صاحب نے کیا کہا. پرویز الہی نے کہا جی وہ نام انہوں نے بول دیا بس سب چیز ختم ہو گئی. مطلب اس نے کتنا زہر اگلنے کی کوشش کی, پورے ملک میں ایک غلط قسم کے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی, اور ملک کا آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ غلط الزام کسی پہ نہیں لگانا چاہیے, نہیں لگا سکتے, کسی پہ جھوٹی بہتان آپ نہیں لگا سکتے. لیکن یہ شخص مسلسل طور پہ جھوٹ پر جھوٹ, جھوٹ پر جھوٹ, جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے. اور یہ اتنا جھوٹا شخص ہے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ اس کا اپنا سلیکٹ کیا ہوا ہے, اور وہ بھی بولتا ہے کہ یہ جھوٹا شخص ہے جس کی اپنی حکومت پنجاب میں ہے. کل پرسوں بھی کسی غیر ملکی جریدے کو انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ I have got my government in Punjab, it's my government over there. So when your government is there and your chief minister he disagree with your stance, وہ سمجھتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. ایک دفعہ بھی پرویز الہی نے کہا کہ جو ایف آئی آر کے لیے 3 نام دیے ہیں وہ بالکل صحیح دیے ہیں. ایک دفعہ بھی پنجاب کے چیف منسٹر نے یا کسی اور ذمہ دار آدمی نے کہا کہ عمران خان نے نام صحیح دیے ہیں. تو پھر آپ پروپیگنڈا کیوں کر رہے ہو لوگوں کے خلاف؟ پھر آپ اداروں کو متنازع بنانے کی کیوں کوشش کر رہے ہو؟ پھر آپ غیر ملکی جو ہمارے جو دشمن ممالک ہیں ان کی انگلیوں پہ کیوں ناچ رہے ہو؟ ان کے ایجنڈا پہ کیوں چل رہے ہو؟ کیوں ملک میں انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہو؟ عمران خان نے اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے, اور یہ بات میں پروو کر سکتا ہوں. اگر عمران خان یہ جھوٹے لانگ مارچ اور یہ ڈرامے بازیاں نہ کرتا تو پورے دنیا کی اس وقت نظریں پاکستان میں ان سیلاب متاثرین کے لیے ہوتی. سیلاب متاثرین کے نیریٹو کو اس نے شدید دھچکا پہنچایا ہے. ان معصوم لوگوں کی جن کو امداد کے لیے پوری دنیا اس وقت یہاں پہ پاکستان میں آ رہی تھی, وہ دنیا کا اس نے رخ تبدیل کر دیا ہے. پاکستان میں سے جو حالات پیدا کیے, غیر ملکی ڈونرز, ممالک کے سربراہان اور انڈیپینڈنٹ جو بڑی این جی اوز تھیں وہ پاکستان کا رخ کرنے والی تھیں, لیکن جب پاکستان کے انہوں نے حالات دیکھے کہ روز میڈیا پہ کیا چل رہا ہے کہ یہاں پہ ٹائر جلائے جا رہے ہیں, یہاں پہ سڑکیں بند ہیں, یہاں پہ جی ٹی روڈز بند ہیں, یہاں پہ موٹر ویز بند ہیں, تو لوگوں نے اپنے پورے پروگرام کو ہالٹ میں ڈال دیا ہے. لیکن اس شخص نے صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس قوم کو سنگین قسم کی جو ہے وہ نقصانات سے اس نے دوچار کیا ہے. آپ دیکھیں کہ آج بھی لوگ امداد کے لیے موجود باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان لوگوں کے گھر گرے ہوئے ہیں. حکومت سندھ 20 لاکھ سے زائد لوگوں کے گھر بنا کے دے رہی ہے اس وقت.
حکومت اپنے کام کر رہی ہے, حکومتی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. اس نے جو بھی چندے لیے سیلاب کے نام پر, وہ چندے کہاں گئے؟ وہ سارے لانگ مارچ موڑ گئے. میں اپیل کرتا ہوں ایف آئی اے سے, انٹیریئر منسٹری سے, میں نیب کے چیئرمین سے اپیل کرتا ہوں کہ فوری طور پہ جو فنڈز بھی عمران خان کے پاس جمع ہوئے تھے ان کا مکمل طور پہ آڈٹ کیا جائے کہ وہ پیسے کہاں گئے. آپ یہ سارے سندھ کے بڑے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے کتنے پی ٹی آئی کے امدادی کیمپ دیکھے اور کتنے پی ٹی آئی کو امداد بانٹتے ہوئے دیکھا سندھ میں؟ سب سے بڑے میں بڑی کیٹاسٹروفی سندھ میں آئی, کہاں پہ آپ نے امداد بانٹتے ہوئے دیکھی ہے؟ یہ کینسر ہاسپٹل کے چندے کھا جائے, یہ اسکولوں کے نام پر چندے کھا جائے, یہ فارن فنڈنگ میں ملوث ہو, یہ فارن فنڈنگ میں منی لانڈرنگ کرتا ہوا پکڑا جائے, اس کو الیکشن کمیشن کہے کہ جس نے منی لانڈرنگ کی ہے, یہ بھارت سے پیسے لے, یہ اسرائیل سے پیسے لے, یہ سیلاب زدگان کے پیسے کھا جائے, یہ آئین کی دھجیاں اڑائے, یہ قانون کی دھجیاں اڑائے. آخر ایسا کیا اس شخص میں رکھا ہے کہ اس کو کوئی بھی ملک کا قانون ٹچ نہیں کر سکتا؟ اس میں سے کون سے سرخاب کے پر ہیں کہ باقی لوگوں کے اوپر تو چھوٹے چھوٹے جھوٹے الزاموں پہ بھی لوگ جیلوں میں چلے جاتے ہیں, جس پہ چیزیں پروو ہو چکی ہیں, جس پہ ثابت ہو چکی ہیں کہ یہ شخص ہر قسم کے گھناؤنے جرم میں ملوث ہے, اور اس شخص کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا, کوئی قانون ٹچ نہیں کر سکتا, اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جائے, ملک کے ہر ادارے کو متنازع بنائے, یہ ہماری افواج کو متنازع بنائے, ہماری عدالتوں کو متنازع بنائے, یہ ہمارے الیکشن کمیشن کو متنازع بنائے, اور اس کو کوئی شخص ٹچ نہیں کر سکتا. اور پیدائشی جھوٹا شخص جس کی رگ رگ میں صرف جھوٹ اور مکاری شامل ہے, وہ ہمارے ملک میں مسلط ہے اس وقت. وہ جھوٹ پہ جھوٹ پھیلاتا جا رہا ہے, نوجوان نسل کو اس نے آلودہ کیا ہے, اس نے سوشل میڈیا پہ اس نے پولوشن پیدا کی ہے, اس نے گالم گلوچ کا ایک پورا کلچر اس ملک میں نافذ کیا ہے. ایسے شخص کو اگر اتنی رعایت دی جا رہی ہے تو یہ سوالیہ نشان ہے. ایسے شخص کو جو کہ سلوک ہر مجرم کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے, اور یہ مجرم ثابت ہو چکا ہے. فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کا جو ڈیسیجن ہے, برائے مہربانی اس کو پڑھ لے, ثابت ہو چکا ہے کہ اس نے اپنے اکاؤنٹ چھپائے فارن فنڈنگ کے. کون اکاؤنٹ چھپاتا ہے؟ اگر اس کے پیسے جائز تھے اور وہ پیسے جائز طریقے سے آئے اور جائز طریقوں سے استعمال ہوئے تو کون چھپاتا ہے وہ چیزیں؟ وہ ساری چیزیں اس نے چھپائی ہیں شخص نے. تو ایسے شخص کو ہم آج بھی اس ملک میں آزاد گھومنے کی اجازت دے رہے ہیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. صاحب یہ بتا دیں کہ عمران خان کے دور میں نیب, ایف آئی اے اور دیگر ایجنسیاں خاصا متحرک تھے. وہ جو بولتا تھا وہ ہو جاتا تھا, اس کو گرفتار کرو, گرفتار ہوتا تھا, اسے نہیں چھوڑوں گا, اسے بند کر دوں گا, مطلب یہ سب کچھ جو بولتا تھا ہوتا تھا. تو آپ کی حکومت کے دور میں اب وہ ادارے بالکل مطلب غیر متحرک ہو گئے, غیر فعال ہو گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ اتنے شواہد ہیں. ابھی بھی ایک نیا کیس سامنے آیا ہے کہ جو فارن فنڈنگ ہے وہ 2014-2015 میں بھی یہاں سندھ سے پی ٹی آئی کے 2 اہم رہنما گئے ہیں امریکہ میں, اور $4 لاکھ انہوں نے جو ہے نا وہ چندہ کلیکٹ کیا ہے. تو ایف آئی اے کہاں ہے, نیب کا ادارہ کہاں ہے, کیوں متحرک نہیں ہے ادارے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تب ان اداروں نے پی ٹی آئی کے کہنے پہ, چاہے نیب ہو یا ایف آئی اے ہو یا نارکوٹکس فورس ہو, انہوں نے مخالفین کو چن چن کے نشانہ بنایا. عمران خان کے دور میں ہوتا تھا کہ جو بھی شخص میڈیا پہ آ کے, ٹی وی پہ آ کے عمران خان کو کچھ بڑا بلا بولے, گورنمنٹ کو پالیسی کے خلاف کر, دوسرے دن وہ اٹھ جاتا تھا, یا نیب اٹھاتی تھی, ایف آئی اٹھاتی تھی. صحافیوں کے ساتھ اس نے کیا کیا, کتنے صحافیوں کی نوکریاں کھا گیا یہ. لیکن اب وہ سارے ایف آئی اے اور نیب ابھی بھی اس کو رعایت دے رہی ہیں, اس کو بہت رعایت مل رہی ہے جو کہ نہیں ملنی چاہیے. اس کے اوپر کیسز ثابت ہو چکے ہیں. پنجاب میں جس طرح ٹرانسفر پوسٹنگیں بکتی تھیں, جو ان کی فرنٹ لیڈی تھی بنی گالا کی, جو اس نے تباہی لے کے آئی اس ملک کے لیے, وہ آزاد گھوم رہی ہے باہر. اور اس کو پتا چلا کہ جی وہ جب پاکستان میں آتی تھی تو بھی کوئی اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا تھا, کہ ایئرپورٹ پہ اس کو انٹری اسٹیمپ نہیں لگتی تھی, جب پاکستان سے ایئرپورٹ سے باہر جاتی تھی تو اس پہ ایگزٹ اسٹیمپ نہیں لگتی تھی. اس وقت ایف آئی اے باقاعدہ اس کے ساتھ ملوث تھی.
جو لوگ ECL میں تھے عمران خان کے ساتھ، عمران خان وزیر اعظم نہیں بنے تھے، ECL میں تھے، وہ بھی ان کے ساتھ عمرے پہ گئے ہیں. آپ سب کو وہ چیزیں یاد ہوں گی. تو عمران خان کے لیے جیسے بادشاہ سلامت تھا اس ملک کا، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں جو سر اسپیشل ٹریٹمنٹ چل رہی ہے یہ سوالیہ نشان ہے کہ کب تک اس طرح کے لوگوں کو ہم جو ہے وہ بخشتے رہیں گے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح وزیر خارجہ نے کہا کہ صدر پاکستان اگر کوئی غیر آئینی اقدام کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے لاسٹ جو ہے وہ اسٹیج ہوگا، اس کے بعد جو سابق وزیر داخلہ نے ایک پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف جو زبان استعمال کی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ان کی لیڈرشپ کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرنے ایک سیاسی عمل ہے؟ سوری ہاں جی. جس طرح وزیر خارجہ نے صدر پاکستان کو یہ کہا کہ اگر وہ آرمی چیف کے حوالے سے کوئی غیر آئینی اقدام کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک لاسٹ اسٹیج ہوگا، اس کے ریئیکشن پر سابق وزیر داخلہ نے جو کل اسٹیٹمنٹ دیا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی کی لیڈرشپ کے دیکھیں یہ پنڈی کا شیطان جو ہے، اس کا نام لینا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کیا سیاسی اوقات ہے. یہ ہمیشہ جس طرح الیکشن جیتتا رہا ہے اور کبھی کس پارٹی میں کس پارٹی میں، یہ شیخ رشید میں سمجھتا ہوں پاکستان کا تاریخی لوٹا ہے جس کے نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے ہے. اور یہ شخص کبھی ایک پارٹی میں کبھی دوسری پارٹی میں یہ جی حضوری کرنے والا شخص ہے یہ، اور اس کی کوئی اوقات ہی نہیں کہ اس پہ بندہ کوئی بات کرے. اچھا شہزاد صاحب، یہ جو گھڑی کے معاملات ہیں، 2 گھڑیاں اور بھی جو ہیں وہ بیچنے کا معاملہ سامنے، ہاں جی آپ کو مبارک ہو، آپ کپتان نے ہیٹرک کر لی چوری میں، گھڑی چوریوں میں. کراچی میں بھی اس کا جو دائرہ ہے تحقیقات کا وہ بھی کراچی تک پہنچ گیا ہے. آپ یہاں سے حکومت میں تو کیا سمجھتے ہیں یہاں بھی ایسی چیزیں ملی ہیں؟ دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمیں ایک گھڑی کا پتا تھا، بعد میں پتا چلا کہ جی 2 گھڑیاں اور بھی چلی گئی. عمران خان صاحب نے ہیٹرک کر لی، کپتان صاحب نے. لیکن اس کا پورے ذرائع معاش جو ہے نا وہ یہی فراڈ کرنا، چیٹنگ کرنا، چوریاں کرنا، ادھر کی چیز ادھر کرنا، ادھر کی چیز ادھر کرنا. جتنے بھی توشہ خانہ کی چیزیں چوری ہوئی ہیں اس پہ باقاعدہ پراپر GIT بننی چاہیے اور اس کا احتساب ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے. شہید صاحب ایک بات کر رہے ہیں ابھی نیب کی، تو ایک بڑا کیس سامنے آیا ہے سندھ میں بھی، حیدرآباد تک موٹر وے میں 2 ارب سے کرپشن ہوئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نیب کو بھی اس کا نوٹس دینا چاہیے، آپ نیب سے رابطہ کریں اور اس کیس کو جو ہے اٹھائیں اور اس کیس کے جو دیکھیں جی گورنمنٹ آف سندھ نے پرامپٹ ایکشن لیا ہے. اس ڈپٹی کمشنر کو اریسٹ کیا گیا ہے، GIT تشکیل دے دی ہے اور GIT نے کل بھی وہاں پہنچ گئی ہے. GIT نے وہاں پہ گرفتاریاں کی ہیں اور جو بھی شخص ملوث ہوگا اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. کسی کو بھی اس طرح کی اجازت نہیں ہے. توشہ خانہ کیس کو اتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اس میں تو آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف کا کئی دفعہ نام آ چکا ہے، اور اس کے علاوہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی اہلیہ کو بھی اصلاح طلبان کی طرف سے قرار دیا گیا، وہ بھی ساتھ رہے گی. اس میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا. توشہ خانہ کا لاء پڑھ لیں، قانون سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے. توشہ خانہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو بھی پرسنٹیج فکس کی ہوئی ہے اتنا پیسہ لے کے وہ چیز جو تحفہ ریٹین کرنا ہے. ریٹین. آپ نے زرداری صاحب کا نام لیا، زرداری صاحب نے جو گاڑی لی توشہ خانہ سے وہ آج بھی ان کے استعمال میں، وہ انہوں نے بیچی نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب یہ گھڑی رکھتے اپنے پاس تو وہ ریٹین کر سکتے تھے قانون کے مطابق. انہوں نے ریٹین نہیں کی، انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں سندھی میں بشنی کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے اس کو، جیب کترے والا کام کیا ہے، اٹھائی گیری والا کام کیا کہ گھڑی لی اسی دن آگے بیچ دی. لیکن جو آپ نے باقی مثالیں دی باقی لیڈران کی، انہوں نے وہ چیزیں ریٹین کی ہیں اپنے پاس. اگر آپ کو کوئی تحفہ پسند ہے اور وہ کسی نے خریدنا ہے تو آپ نے خود خرید لیا. اچھا تبدیل صاحب، 21 لوگ جاں بحق ہو گئے، بڑا حادثہ ہوا 7 روڈ پر. اب نیشنل ہائی وے والے جو الزام لگا رہے ہیں وہ لگا رہے ہیں آبپاشی محکمہ سندھ پر. وہ کہتے ہیں اس کے آبپاشی محکمہ سندھ ذمہ دار ہے، جبکہ آبپاشی والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ نیشے کا قصور ہے. تو یہ اب 21 لوگوں کا خون کس کے کھاتے میں جائے گا؟ یہ بیچارے آپ کے سندھ کے باسی تھے، غریب لوگ تھے، نہ تو ان کا آگے پیچھے کوئی ہے نہ کوئی ان کی مدد اب تک صحیح طرح سے کی گئی ہے. تو یہ کیا ہوگا ان کا سر؟ یہ اس طرح کے کیسز کا کیا آخر اینڈ کیا ہوگا؟ کسی کو سزا ملے گی یا ایسے ہی دیکھیں جی مارے گئے؟ 7 والا واقعہ افسوسناک واقعہ ہے. اس واقعے کے لیے
کو کے بچاؤ کے لیے بہتر ہے کہ اس سڑک کو ڈبل روڈ بنائی جائے، بہتر روڈ بنائی جائے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے کوئی پچھلے 6-7 سال سے فیڈرل گورنمنٹ کو 10 دفعہ لکھا ہے کہ سڑک کو بنا دیا جائے، اور وہ سڑک فیڈرل گورنمنٹ نہیں بنا رہی۔ فیڈرل گورنمنٹ کو فوری طور پہ وہ سڑک بنانی چاہیے، اور NHA نے اچھا اقدام کیا کہ اس کے بعد انہوں نے اپنے افسران کو سسپینڈ کیا ہے۔ تو NHA سمجھتی ہے کہ یہ NHA کی غلطی ہے، اور اس میں اپنے آفیسرز کو سسپینڈ کیا ہے۔ اچھا، میں آپ سے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وائنڈ اپ سے پہلے ایک میں ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں کہ جو بڑے میں بڑی ہسٹوریکل وکٹری جو ہمارے اسٹانس کچھ فارن منسٹر صاحب کی ملی ہے، جس میں نہ صرف پاکستان کو، پوری دنیا کو فائدہ ہوا ہے۔ اگر آپ کیمرہ دکھا دیں تو وہ بہتر ہوگا۔ کیمرہ مین اس سے